جو ہڈیوں کو اور حرکت کو ممکن بناتا ہے. تو جوائنٹس، دا ٹائپس آف جوائنٹس، اسپیسیفک ایگزامپل فار ایچ ٹائپ. تو چلے شروع کرتے اور اسٹیپ بائی اسٹیپ ڈسکس کرتے ہیں. سب سے پہلے اگر ہم بات کریں جوائنٹس کی، تو جوڑ کیا ہے؟ واٹ از جوائنٹس؟ جوڑ وہ جگہ ہے جہاں دو ہڈیاں یا ہڈیوں اور کارٹیلیج آپس میں ملتی ہے. اس ملنے کی جگہ پر ہڈیاں رہتی ہے اور حرکت کر سکتی ہے. اب اس کا کیا کام ہوتا ہے؟ ہڈیوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ کر رکھنا، یہ کام ہوتا ہے جوائنٹس کا. ہڈیوں کو مختلف درجے تک حرکت دینے کی اجازت دینا، جس سے ہم چل سکتے ہیں، پکڑ سکتے ہیں اور کھا سکتے ہیں. سیکنڈ، جوڑوں کی جو اقسام ہے، قسم بندی ہے. جوڑوں کو حرکت کے لحاظ سے 3 بڑے گروپوں میں تقسیم کیا جاتا ہے. فرسٹ ون ہے اموویبل اور فکسڈ جوائنٹ، جو غیر متحرک جوڑ ہوتے ہیں. یہ وہ جوڑ ہے جہاں ہڈیاں آپس میں بالکل حرکت نہیں کرتے. اب اس کا فنکشن کیا ہوتا ہے؟ زیادہ تر تحفظ فراہم کرتے ہیں. فار ایگزامپل، جو کرینیم کھوپڑی کی ہڈی کے درمیان جوڑ، نیکسٹ ہے چہرے کی ہڈی کے درمیان، جو فیس بون کے درمیان جو جوڑ ہوتا ہے. مثلا ناک کی ہڈی ہوگی، دانتوں کا جو جبڑے کی ساکٹ، یہ سب جو ہے یہ ہمارے پاس اموویبل اور فکسڈ جوائنٹس ہے. نیکسٹ ون ہمارے پاس آتا ہے پارشلی موویبل جوائنٹس، جو جزوی متحرک جوڑ ہوتے ہیں. سلائٹلی موویبل جوائنٹس، یہ حرکت کرتے ہیں لیکن بہت سلائٹلی. یہ جوڑ تھوڑا بہت حرکت دیتے ہیں لیکن حرکت محدود ہوتی ہے. فار ایگزامپل، جو سیکرم اور ہپ کھولے کی ہڈیوں کے درمیان یہ ہمارے پاس یہ سلائٹلی موویبل جوائنٹس ہوتے ہیں. سیکرم اور ہپ، جو ہمارا ہپ بون ہوتا ہے یہ اور سیکرم کے درمیان جو ہے یہ سلائٹلی موویبل جوائنٹس ہوتے ہیں. یہ بہت تھوڑا بہت حرکت کرتے ہیں. یا مہروں کے درمیان ورٹیبرے ہوتے ہیں، اس کے درمیان موجود ڈسک والے جوڑ بھی اس میں آتے ہیں. 3 نمبر ہے فریلی موویبل جوائنٹس اور سائنوویل جوائنٹس، آزاد متحرک جوڑ بھی اسے کہتے ہیں. یہ جوڑ ہڈیوں کو آزادانہ طور پر مختلف سمتوں میں حرکت دینے کی اجازت دیتے ہیں. آزاد متحرک یا جو فریلی موویبل جوائنٹ کو ان کی شکل اور حرکت کے انداز کے لحاظ سے مزید 2 گروپ میں تقسیم کیا جاتا ہے. اب اس کے فردر 2 ٹائپس ہے. ایک ہے ہینج جوائنٹس. ہینج جوائنٹ جو ہے یہ صرف ایک محدود یہ صرف محور پر حرکت دیتے ہیں، مینز ایک ڈائریکشن میں، 2 ڈائریکشن میں، بیک اینڈ فورتھ. یہ اپنے ضروریات، جیسے دروازے کی ڈائریکشن ہوتی ہے، یہ 2 سمتوں میں، ایک کلوز ہوتا ہے اور اوپن، اس طرح یہ کام کرتے ہیں. فار ایگزامپل ہمارے پاس ایگزامپل ہے جو ایلبو جوائنٹ ہو گیا، کھوڑی ایلبو جوڑ، گھٹنا ہو گیا، نی جوڑ. یہ سب ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں؟ یہ ایگزامپل آف ہینج جوائنٹس ہوتے ہیں اور یہ فریلی موویبل جوائنٹس میں آتے ہیں. جو انگلیوں کے پیلنجز کے درمیان جو جوڑ ہوتا ہے، یہ سب ہمارے پاس ایگزامپل آف دیٹ ہے. بال اینڈ ساکٹ جوائنٹس، یہ ایک گول بال کی شکل کی ہڈی دوسری ہڈی کے ساکٹ میں فٹ ہوتی ہے، جس سے ہر سمت میں حرکت ممکن ہوتی ہے. فار ایگزامپل یہاں پر شولڈر اور ہپ جوائنٹ جو ہے یہ ہمارے پاس بال اینڈ ساکٹ جوائنٹس میں آتے ہیں. اب اگر ہم ڈیٹیل کے ساتھ دیکھیں تو جو فکسڈ بون ہوتے ہیں، اموویبل جوائنٹس، غیر متحرک جوڑ میں ہڈیاں بہت مضبوطی سے، فرسٹ ون جو ہم نے ڈسکس کی، اس میں ہمارے پاس ہڈیاں جو ہے وہ کیا ہوتے ہیں؟ وہ
بہت مضبوطی سے جڑے ہوتی ہے، جیسا کہ کھوپڑی کی ہڈی، یہ دماغ جیسے حساس اعضاء کو محفوظ رکھتی ہے۔ سیکنڈ ون ہمارے پاس جس طرح ہم نے ڈسکس کیا پارشلی جو جزوی متحرک جوڑ ہوتے ہیں، یہ تھوڑی بہت حرکت کرتے ہیں تاکہ کچھ خاص قسم کی حفاظت تھوڑی بہت لچک ہو۔ مثال کے طور پر مہرے کے درمیان جوڑ اور ڈسک کمر کو تھوڑا بہت موڑنے اور خم کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ نیکسٹ ون تھرڈ ون ہمارے پاس فریلی موویبل جوائنٹس میں اس میں سائنوویل فلوئڈ موجود ہوتا ہے جو جوڑ کو چکنا رہتا ہے۔ اس کے علاوہ جوڑ کے چاروں طرف سائنوویل ممبرین موجود ہوتا ہے اور لیگامنٹس ہوتے ہیں جو ہڈیوں کو صحیح جگہ پر رکھتے ہیں۔ ہینڈ جوائنٹ ہم نے بات کی، پھر اس کے بعد ہینڈ جوائنٹس میں حرکت صرف ایک سمت ہوتی ہے، جیسے دروازہ کھولنا اور بند کرنا۔ اس کی وجہ سے یہ بہت مستحکم ہوتا ہے اور زیادہ وزن برداشت کر سکتے ہیں۔ اب ہم نے نیکسٹ بات کی بال اینڈ ساکٹ کی۔ بال اینڈ ساکٹ میں گول ہڈی مثلاً جو کیف میں یا ہمارے پاس جو ساکٹ میں گھومتی ہے، جس سے ہم اپنا ہاتھ تمام سمتوں میں حرکت دے سکتے ہیں، اوپر نیچے دائیں بائیں اور گردشی حرکت کرتے ہیں۔ جوڑ ہمارے جسم کی حرکت کا بنیادی وسیلہ ہے۔ غیر متحرک جو امویبل بون ہوتے ہیں یہ تحفظ دیتے ہیں، جو سلائٹلی موویبل جوائنٹ جو ہے یہ تھوڑی بہت حرکت کی اجازت دیتے ہیں، اور آزاد جو فریلی موویبل جوائنٹ جو ہے یہ مکمل آزادی سے حرکت کی اجازت کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ تو امید ہے کہ آپ کو جوڑوں کی یہ مختلف ٹائپس جو ہے اور ان کے کام اور اس کے جو ڈویژن ہے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر کوئی سوال ہو تو ضرور کمنٹس میں پوچھیں۔ جزاکم اللہ خیر۔